بچی تو میں بہت شرارتی تھی، بچپن سے ہی بہت شرارتیں کی ہیں، ماما سے بہت مار بھی پڑی ہے، اور اسکالرشپ میں ہی میں نے پڑھا ہے، صرف 100 روپیز دیے تھے میں نے، اچھا اور بس اس میں ہی میں نے 2 ایئرس جو ہے پڑھا ہے، آئی سی ایس کیا تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے، میرا خواب تھا کہ یار میرے پاس لاکھ ہو کبھی زندگی میں. میری اس ٹائم ارننگ تھی 15,000 مجھے ملتا تھا سیلری جو آپ ہاں جی، جو جاب کرتے سیلری تھے. تھی میری. ہر بندے کی خواہش تو ہوگی کہ یہ جو خوبصورت لڑکی ہے اس کو میں جو ہے وہ اپنے گھر بیاہ کے لے آؤں، کو خواہش رکھتا ہوگا. تو خواہش ابھی پوری نہیں ہو سکتی. السلام علیکم. سکسیس سٹوری کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ اسد جعفری آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین کرام، آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے انتہائی خوبصورت اداکارہ کو، انتہائی خوبصورت ماڈل، اور سب سے بڑی بات پاپولر ٹک ٹاکر مہوش اوان صاحبہ کو. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. انتہائی خوبصورت ماڈل، انتہائی خوبصورت ایکٹریس اور انتہائی پاپولر ٹک ٹاکر ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں. تو یہ ہمارے آپ نے شو کی جو ہے وہ زینت یا عزت جو ہے وہ بڑھا دی، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ کا بھی تھینک یو، آپ نے انوائٹ کیا، دیٹس وائی. مجھے سب سے اچھا اور جو ہے وہ یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاکستانی نوجوان نسل جو ہے وہ ماشاءاللہ دنیا بھر میں اپنا نام بنا رہی ہے، تو ان میں سے آپ بھی شامل ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں، چونکہ ہم دبئی میں بیٹھے ہیں، جی ایسے ہی. تو پاکستان میں آپ کس ضلع، کس صوبہ، کس گاؤں، کس شہر سے آپ کا تعلق ہے، اور بچپن آپ کا کیسا تھا؟ بچپن راولپنڈی اسلام آباد میں ہی گزرا ہے. نانکا میرا اسلام آباد میں، اور ہم لوگ جو پلے بڑے ہیں وہ راولپنڈی میں، تو سارا یہیں پہ راولپنڈی اسلام آباد میں. راولپنڈی اور اسلام آباد میں ہیں. اچھا گڈ، زبردست. آپ کے لب و لہجے سے مجھے لگا ہے کہ پنجابی بولی جا سکتی ہے آپ کے ساتھ. ہاں جی، الحمدللہ. مطلب ہمیں خوشی ہوتی ہے اور پراؤڈ ہوتا ہے کہ ہم پنجابی ہیں. ایسا ہی ہے، پٹھواری ہے ہماری. ماشاءاللہ. مطلب پنڈی میں اگر آپ ہوں گے تو پنڈی پنجاب کے اندر ہی آتا ہے. تو یہ پنجاب کی خوبصورت رنگ ہیں کہ اس کی مختلف زبانیں ہیں، چاہے وہ سرائکی ہو، پنجابی ہو، پٹھواری ہو، تو اس کے اوپر ہمیں فخر ہوتا ہے. تو ذرا اپنے بچپن کے حوالے سے بتائیے اور اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے بتائیے کہ کس طرح کے بچے تھے آپ بچپن میں، اور تعلیم شلیم کہاں تک حاصل کیا آپ نے؟ بچی تو میں بہت شرارتی تھی، بچپن سے ہی بہت شرارتیں کی ہیں، ماما سے بہت مار بھی پڑی ہے، اور پورا منہ کھول کے ایسے میں روتی تھی، اور پھر اوپر سے اور ماما کی مار پڑی ہے مجھے. بچپن میں 1-2 دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ لڑائی وغیرہ کرتی ہوتی تھی اس طرح، تو ماما نے ایسے ہی ہلکے سے میرا گلا دبایا اور میں ادھر بے ہوش ہو گئی تھی. ابھی بھی ایسے اتنی بار ہوتا ہے، لیکن اب سب کو پتہ ہے کہ ہاں جی میں سینسٹیو ہوں، اتنے کوئی مستی نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ پھر بھی بہن بھائی بہت شرارتیں کرتے ہیں. بچپن میں ایسے بھی بہت دفعہ ہوا ہے، مجھے کوئی بولتا تھا کہ باتیں کرو، تو میں آگے سے بولتی رہتی تھی ہاں ٹھیک ہے، باتیں. اچھا، مطلب یہ آپ کا جملہ جو ہے وہ میں دوبارہ سے ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مہوش اوان کو بچپن میں اگر کوئی یہ کہتا تھا کہ باتیں کرو، تو آپ کہتی تھی باتیں. اس کا مطلب بہت زیادہ شرارتی تھی. بس یہی شرارتیں رہی ہیں، بہت زیادہ بولتی تھی ایکچولی. میں ابھی بھی ایسا ہی ہے، بہت بولتی ہوں، بولنا اسٹارٹ کرتی ہوں تو اتنا بولتی ہوں کہ بس پھر دوسرا بندہ کہتا ہے پلیز چپ کر جائیں. اچھا گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین، یہ جو مہوش آپ کو ٹک ٹاک کے اوپر نظر آ رہی ہوتی ہے، انسٹا کے اوپر نظر آ رہی ہوتی ہے، ریلیں بنا رہی ہوتی ہے، اور چلبلی سی بچی جو آپ کو نظر آ رہی تھی، یہ بولتی بھی بہت ہے. یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے جو آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ تعلیم کا سفر جاری ہے، کہاں تک تعلیم آپ نے حاصل کی ہے، اور پھر اس کے بعد دبئی کیسے آنا ہوا؟ تعلیم تو میں نے پہلے میٹرک کیا تھا آرمی کے اسکول سے. اس کے بعد میرے مارکس اچھے تھے تو سپیریئر کالج میں مجھے اسکالرشپ میں ایڈمیشن مل گیا تھا. پھر وہاں سے میں نے نہیں، سپیریئر کالج میں تو بندہ ویسے ہی ایڈمیشن لے لیتا ہے، مارکس اچھے ہوں یا نہ ہوں، وہ تو پیسے دینے والی بات ہے. نہیں اسکالرشپ میں مجھے ملا تھا. میرے مارکس اچھے تھے تو مجھے اسکالرشپ میں ان لوگوں نے دیا. میں ڈفرینشیٹ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ مارکس اچھے ہوتے ہیں، لیکن اسکالرشپ از اے ٹوٹل ڈفرینٹ کرائٹیریا، اور اسکالرشپ مارکس اچھے ہونے ایک اور بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے میٹرک میں امتیازی نمبروں سے میٹرک کو پاس کیا تھا، اور اس کے بعد آپ کو اسکالرشپ ملی اور آپ سپیریئر گئے. تو یہ اعزاز ہے آپ کا بچپن سے آپ کے نام پہ، تو آپ کو اس کو بتانا بھی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. ہاں جی، اسکالرشپ میں ہی میں نے پڑھا ہے، صرف 100 روپیز دیے تھے میں نے. اور بس اس میں ہی میں نے 2 ایئرس جو ہے پڑھا ہے، آئی سی ایس کیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے بی ایس سی ایس کیا میں نے، وہ ابھی ریسنٹلی کمپلیٹ ہوا ہے. گڈ، ماشاء اللہ. اور بس تو ہم لوگ ادھر دبئی شفٹ ہو گئے تھے. اچھا، تو پھر یہ بتائیے مجھے کہ بچپن سے آپ شرارتی تو تھے،
یہ ایکٹنگ کا، ماڈلنگ کا، ٹک ٹاک تو چلو ابھی کچھ عرصہ پہلے کا آیا ہے، تو یہ ابھی جو اللہ نے آپ کو عزت دی، ایک مقام آپ کا بنا ہے، ماڈلنگ میں بہت مقام ہے آپ کا دبئی کے اندر، پاکستان میں بھی آپ کرتے رہے ہیں، ایکٹنگ بھی آپ کرتے رہے ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر بھی آپ کا بہت نام ہے، انسٹا کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ کی ریلیں بڑی چلتی ہیں. تو یہ جو شوق تھا یہ آپ کو بچپن میں تھا یا اس کے حوالے سے بتائیے؟ بچپن میں تو ایکچولی مجھے کوئی شوق نہیں تھا بالکل بھی، میں سوشل میڈیا سے بہت دور بھاگتی تھی. ویسے ہی کزنز وغیرہ میں ایک پرائیویٹ اکاؤنٹ تھا، جیسے کزنز وغیرہ ویڈیوز کبھی بنا لی، نہیں بنائی، اس طرح بناتی تھی، لیکن پراپر نہیں تھا وہ. بس اچانک سے بائی چانس ایک ہاسپٹل کا شوٹ تھا اور میں نے کہا کر لیتے ہیں، ایک آفر آئی، میں نے کہا کر لیتے ہیں. پھر وہاں سے میرا اسٹارٹ ہوا. مجھے شوق تو تھا ایکٹنگ ماڈلنگ کا، لیکن میں نے کبھی اس چیز میں اتنا دلچسپی نہیں لی. تو وہ ایک اچانک سے ہوا اور وہ اتنا زیادہ میری ویڈیوز جو ہیں ان لوگوں نے لگائی اور وہ بہت زیادہ وائرل ہو گئیں. اس کے بعد سے میں نے پھر اپنا اکاؤنٹ بنایا اور ٹائم ٹو ٹائم محنت کرنا اسٹارٹ کر دی. تو وہاں سے گرو کیا میں نے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ ایسے ہی ہاتھ پکڑ لیا آپ کا، آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ ایسا ہی ہے، خود ہی ہوا ہے سب، مجھے نہیں پتا کیسے ہوتا ہے، لیکن بس اللہ پاک الحمدللہ ہر چیز خود ہی ہو جاتی ہے. جو میں سوچتی ہوں، جو جیسے سوچتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم ہو جاتی ہے. بس آپ صبر رکھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، آپ جیسے سوچو گے ویسا آپ کو مل جائے گا. اچھا، یہ آپ نے جو سفر شروع کیا تھا ماوش جی، یہ ٹک ٹاک کا، یہ مطلب پاپولر ہوئے آپ کو 2-2.5-3 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں ہوا؟ جی جی ایسا ہی ہے. اس سے پہلے کی ماوش جس کو گلی میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا ایسا ہی اور 2-3 سال بعد جو ہے وہ پورے شہر اور پورا پاکستان اور اب پوری دنیا جانا شروع ہو گئی. کیا فرق محسوس کرتے ہیں اس مہوش میں اور اس ماوش میں؟ ڈفرینس تو یہ ہے کہ پہلی تو بات آپ کو پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ آپ کہیں بھی جاتے ہو لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ایک یہ بھی فائدہ ہے، پہلے ایسا ہوتا تھا کہیں بھی جاؤ آپ کو کوئی جانتا نہیں ہوتا تھا اور بالکل لائک ایسے فیل ہوتا تھا کہ آپ کچھ ہو ہی نہیں. ابھی فیل ہوتا ہے کہ ہاں جی ہم کچھ کیا ہے ہم نے زندگی میں، لوگ جانتے ہیں ہمیں اور ایک محنت کی ہے، ایک اسٹرگل کر کے ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں. ہر ٹک ٹاکر کی ایک الگ سٹوری ہے، ہر بندے نے اپنی زندگی میں محنت کی ہے اور کچھ بنا ہے. تو یہی ہے. تو اچھا، آپ نے چونکہ بتایا کہ ایک ویڈیو آپ کو کسی نے جو ہے وہ کسی کمرشل کے لیے یا کسی جو ہے وہ ہاسپٹل کے شوٹ کے لیے آپ کو بلوایا تھا اور اس میں جو ہے وہ آپ نے بطور ڈاکٹر پرفارم کیا تھا، تو اس کے بعد جو ہے یہ والی کیا سٹوری ہے کہ اس کے بعد لوگ آپ کو ڈاکٹر کہنا شروع ہو گئے تھے بغیر ڈگریوں کے؟ ایسا ہی ہے، سب مجھے ڈاکٹر ہی سمجھتے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ وہ شوٹ ڈاکٹر ڈریسز کا تھا، ہاسپٹل کا شوٹ تھا اور وہ اتنا وائرل ہو گیا کہ میں نے آپ کو بتایا سب ویڈیوز اتنے ملینز میں جاتی ہیں، ابھی بھی وہ ویڈیوز یوز ہوتی ہیں کافی جگہ پہ. تو یہ ہے کہ اس کے بعد سے پھر جب میں نے اپنا اکاؤنٹ بنایا، اپنے اکاؤنٹ پہ بھی تھوڑی بہت وہ والی ویڈیوز ڈالی، تو لوگوں کو ابھی تک لگتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہی ہوں، لیکن میں ڈاکٹر، میری ڈگری آپ کو بتایا جیسا کہ BSc ایسے بالکل ہی اپوزٹ ہے، لیکن بس اس شوٹ کی وجہ سے آج تک لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں. میں آپ کی اجازت سے اپنے دیکھنے والے جو آپ کے فالورز ہیں ان کو کلیئر کر دوں. ناظرین، یہ جو ماوش اوان جس کو آپ ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر سمجھتی ہیں، جس کا آپ نے شوٹ دیکھا تھا جس میں انہوں نے ڈاکٹرز کا لباس پہنا ہوا تھا، وہ در حقیقت ایک شوٹ تھا. یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ کمپیوٹر جو ہے وہ سائنس میں انہوں نے ڈگری کی ہوئی ہے، BS آنر کیا ہوا، تو یہ کمپیوٹر انجینئر تو ہو سکتی ہیں پر ڈاکٹر نہیں ہے. یہ اب آپ کلیئر جو ہے وہ آپ لوگوں کو ہو جانا ہے. میں ڈاکٹر ٹک ٹاک ہوں ایکچولی، ڈاکٹر ٹک ٹاک، صرف ٹک ٹاک سوشل میڈیا کی حد تک جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، میں وہ والی ڈاکٹر ہوں. ڈاکٹر ٹک ٹاک بول سکتے ہیں آپ مجھے. ہاں، یہ والی بات صحیح ہے کہ ڈاکٹر ان جو ہے وہ ٹک ٹاک اینڈ سوشل میڈیا اس میں بہت ماہر ہیں. دیکھیے کہ 1.7 آئی تھنک سو آپ کا جو ہے وہ فالورز ہیں ٹک ٹاک کے اوپر. انسٹا کے اوپر بھی کوئی 3.5 لاکھ کے سے زیادہ آپ کے ہیں، یوٹیوب کے اوپر بھی آپ کے ہیں، اور جتنا بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس میں اگر آپ ان کو ڈاکٹر جو خطاب دے سکتے ہیں تو آپ دیں. لیکن یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کا علاج کرنے والی ڈاکٹر نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ آپ جو ان کو دیکھیں اور رستے میں چلتا ہوئی کوئی مائی جو ہماری پرانی ہے وہ کہے کہ یہ بچی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے اور کہیں کہ جی یہ میری نبض دیکھیں، تو وہ والا سین تو نہیں ہو سکتا. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ابھی بھی لوگ اتنے کمنٹس کرتے ہیں ویڈیوز پہ یہ وہ، لیکن اب میں ان کا کیا جواب دوں، میں نہیں ہوں. نہیں، اب آپ کلیئر ہو گئے جی. آج کے بعد جو ہے وہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ ماوش جی کو آپ نے ڈاکٹر نہیں کہنا. ماوش جی یہ بتائیے کہ جو ہے وہ آپ کی انسپریشن
زندگی میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج جس مقام پر آپ ہیں یہ انسپریشن آپ نے کس سے حاصل کی؟ کس نے آپ کو سپورٹ کیا؟ آپ کی والدہ نے، آپ کے والد نے، مطلب کس سے آپ متاثر ہوئے زندگی میں؟ سپورٹ تو مجھے سب نے کیا، زیادہ ماما نے، انفیکٹ بہن بھائیوں نے بھی، سب نے مجھے بہت سپورٹ کیا. ایکچولی ہمارا ایسا تھا کہ ہم لوگ مڈل کلاس فیملی سے ہی بلانگ کرتے تھے ابھی بھی، لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے بہت عزت دی ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں جب یونیورسٹی تھی اس کے ساتھ ساتھ میں جاب کرتی تھی مارننگ میں، اور ایوننگ میں یونیورسٹی جاتی تھی، اور ماما سے صرف میں 100 روپیز لیتی تھی، اور جو میٹرو کا سارا کرایہ ہو جاتا تھا اس میں بچتا کچھ نہیں تھا. لیکن آپ کو یہ ہے کہ آپ اگر صبر کرتے ہو اور آپ کا ایک گول ہے، آپ اگر کوئی گول سیٹ کرتے ہو کہ ہاں جی مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے اور آپ کو پہنچنا ہے، آپ صبر کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، تو وہ آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے. کیونکہ اگر میں نے محنت کی ہے، ٹائم لگتا ہے لیکن آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے، میرا خواب تھا کہ یار میرے پاس لاکھ ہو کبھی زندگی میں. میری اس ٹائم ارننگ تھی 15,000 مجھے ملتا تھا، ہاں جی جو سیلری تھی میری. تو میں اس ٹائم سوچتی تھی کہ یار لاکھ کبھی زندگی میں میرے پاس ہوگا بھی یا نہیں. تو لیکن پھر آپ کو پتہ ہے ٹائم لگتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اتنا اب الحمدللہ نواز دیا ہے کہ بس میں کہتی ہوں پتہ نہیں ہے کیسے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بس ہو جاتا ہے. تو یہ بتائیے کہ آپ ظاہر ہے کہ عوان ہیں، ذرا کنزرویٹو فیملی سے بھی آپ کا تعلق ہے، عوان ہوتے بھی بڑے سخت ہیں جی. تو ابا جی کی طرف سے کچھ سختی کہ ماوش یہ کیا کام ہے، آپ کو پڑھایا ہے، آپ بڑی ہو جاؤ تھوڑی سی آپ کی شادی کر دیتے ہیں، آپ ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا اور ادھر چلی گئی ہو، تو ابا جی کا کیا رسپانس رہا؟ وہ ایکچولی گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، اور وہ پھر گورنمنٹ جاب والے اور زیادہ تھوڑا سا اسٹرکٹنیس ان کی ہوتی ہے. صحیح ہے. تو یہ ہے کہ ماما کا سپورٹ رہا ہمیشہ. تو بس آہستہ آہستہ پہلے تو بہت غصہ کرتے تھے، پھر جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہاں جی یار چلو ٹھیک ہے بچوں کا شوق ہے، تو بس ابھی الحمدللہ سب سپورٹ کرتے ہیں، ساتھ میں سب مل جل کے ہی ہیں. اور یہ کہ اسٹارٹ میں آپ کو تھوڑی سی ڈفیکلٹیز دیکھنی پڑتی ہیں، تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. ہاں اسٹارٹ میں آپ کو تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن دیکھیں جس طرح لوگ بھی ہیں، اگر آپ لوگوں پہ بھی چلتے ہیں، لوگ ابھی جس طرح آپ پہلے گرو کرتے ہو، لوگ تو اسٹارٹ میں باتیں کرتے ہیں کہ یار اس کی تو کوئی ایک ہے کرنی بھی، ایسے بولتے ہیں نا. تو لیکن آپ کو جب آپ کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، آپ کے پاس فیم بھی آ جاتا ہے، تو آپ جب گرو کر جاتے ہو پھر لوگ آپ کو ہی فالو کرنے لگ جاتے ہیں کہ یار یہ تو پہنچ گئی، اب ہم نے بھی اسی کو فالو کرنا ہے. تو یہ کہ بس اسٹارٹ میں آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، آپ لوگوں کو مت دیکھو، آپ اپنا ایک گول سیٹ کرو اور اسی پہ ہی چلتے رہو. بس سائڈ پہ جو آپ کی رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کو سائڈ پہ کر دو اور بس فوکس کرو. وہ آپ نے بہت زبردست بات کی ہے کہ جب آپ نے شروع کیا ہوگا، تو میں اس چیز کو آبزرو کر رہا ہوں، فیل کر رہا ہوں، فلیش بیک میں جا رہا ہوں کہ جب آپ نے شروع کیا ہوگا تو رشتہ داروں نے بھی جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیں، اور آج وہی جب آپ پاپولر ہو گئے ہیں، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، تو اب وہی رشتہ دار یہ کہتے ہیں کہ وہ ماوش جو ہے نا وہ ہماری بھانجی ہے، وہ ہماری بھتیجی ہے، وہ ہماری کزن ہے. مطلب اس طرح کا میں نے زندگی میں دیکھا ہے یہ چیزیں. تو یقین جانیے کہ اگر آپ کا بچہ یا بچی اگر آگے بڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کو سپورٹ کیجیے. وہ کل جو ہے وہ جب پاپولر ہوگا یا عزت اور کسی مقام پر پہنچا ہوگا تو وہ آپ لوگوں کے لیے باعث عزت ہوگا. اس لیے جو ہے وہ اپنی آنے والی جنریشن کے اوپر توجہ دیں اور اس کو جو ہے وہ سپورٹ کریں. یہ بتائیے کہ ویڈیوز جو ہیں جب آپ نے بنانا شروع کر دیں تو آپ خود سیلفی میں بناتی تھی، کیا سین کیا تھا، آپ کے لیے ویڈیوز کون بناتا تھا؟ ایکچولی یہ سب آج تک میں جتنا بھی گرو کر پائی ہوں یہ صرف میری ماما کی وجہ سے ہے. کیونکہ آپ کے ساتھ جب تک کوئی نہیں ہوتا نا تب تک آپ اکیلے تو ویسے بھی آپ گرو نہیں کر پاتے. تو میں ایکچولی اکیلی کہیں جاتی بھی نہیں تھی اور میری عادت نہیں تھی. پھر ماما ہی میرے ساتھ جاتی تھی، پھر میں نے ان کو سکھا دیا کہ ماما آپ ہی میری ویڈیوز شوٹ کیا کریں. تو آج تک جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں، پھر جتنا بھی میں نے گرو کیا ہے سارا ماما کے ہاتھ سے ویڈیوز بنی ہیں اور میں خود ایڈٹ کرتی ہوں. تو یہ سارا کا سارا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ صرف ماما کو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے پاپولر ہونا ہے، کسی بچی نے، کسی نے ٹک ٹاکر بننا ہے، تو وہ آپ کی ماں جی کے گھٹنوں میں بیٹھ جائے، قدموں میں بیٹھ جائے کہ ماں جی آپ نے ماوش جی کو یہاں تک پہنچا دیا ہے، تو آپ مہربانی کر لیں کہ وہ جو ٹیکنیک ہے ویڈیو بنانے کی وہ آپ ہمیں بھی جو ہے وہ اس سے مستفید کریں. تو اگر کوئی دیکھنے والی ہماری کوئی ٹک ٹاکر لڑکیاں جتنی بھی ہیں، کوئی بھی اگر رابطہ کرنا چاہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی والدہ محترمہ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ وہ صرف میری ان کو پیر پکڑ لیں، ان کو مرشد بنا لیں اپنا. نہیں، ان کو میں نے ہی اپنا بنا لیا، بس کافی ہے. وہ میری ویڈیو بنا لیں تو
کافی ہو اس کا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ دروازے بند کر دیے ہیں کہ کوئی اور مرشد نہیں پکڑ سکتا, وہ آپ کی مرشد ہے بس. بس اس سے زیادہ نہیں بنا سکتی, وہ بھی بنا لیتی ہیں, وہ بس ان کا شکریہ ہے کہ وہ اتنا کرتی ہے میرے لیے بھی. انفیکٹ گھر کا کام آپ کو پتہ ہے ایک ماں کے لیے پورا سب کچھ سنبھالنا کتنا مشکل ہے, اور میں کہیں اکیلی جاتی نہیں. وہ ایسی کوئی ٹک ٹاکر نہیں ہے جس نے مجھے اکیلا کوئی مجھ سے ملا. آج تک جہاں بھی گئی ہوں, پاکستان ہوا, دبئی ہوا, یہ میرے ساتھ ہوتی ہیں ہمیشہ, کیونکہ یہی سب کچھ ہے میری. اور پھر بس انہی کے ساتھ ماں سے بڑا حصار جو ہے وہ بندے حصار بولتے ہیں اس کو کہ جس نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر کے رکھا ہوتا ہے, تو ماں سے بڑا حصار جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو جب بھی ماں جی ساتھ ہوتے ہیں تو ماوش جو ہے وہ شیر نہیں ہوتی ہے, ایسا ہی ہے, اور ماں جی نہیں ہوتی تو پھر جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. پھر ہاں میں بلی ہوتی ہوں. یہ تو زبردست بات ہے کہ ماں جی ہمیشہ, ماں جی کا سایہ آپ لوگوں کے سروں پہ سلامت رہے. تو یہ بتائیے کہ یہاں پہ آپ تشریف لے کے آ گئے اور آپ دبئی میں آئے, تو پاکستان اور دبئی میں کیا فرق محسوس کیا آپ نے, کہ پاکستان میں زیادہ چانس تھا کام کا اور یہاں پہ کم ہے, یا یہاں پہ زیادہ ہے وہاں پہ کم ہے کیا؟ ایکچولی دیکھیں پاکستان میں اتنا زیادہ آپ کو گروتھ نہیں ملتی کسی بھی چیز میں. صحیح ہے. اور پاکستان کی ارننگ بھی بہت کم ہے, جس کی وجہ سے ہر بندہ آج کل باہر موو ہونا چاہتا ہے, کسی اور کنٹری جا رہا ہے. صحیح ہے. تو بیسک یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ فیملی کا ہم میڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, تو ہمارا بھی یہی تھا کہ ہم نے بھی گرو کرنا تھا. سب بہن بھائی وغیرہ سب کی جابس کا تھوڑا پرابلم رہتا تھا, تو پھر ہم سبھی دبئی شفٹ ہو گئے. اور پھر الحمدللہ اللہ پاک نے اتنی عزت دی ہے کہ ایک سال میں بہت جلدی بہت زیادہ گرو کر لی ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ ڈھیر سارے پیسے اکٹھے کر لیں. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دبئی کے اندر کہ ہم کسی کو آپ کے گھر کا پتہ بتا دیں. پاکستان میں ہوتے تو خیر یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ کسی کو بتا دیں کہ میرے پاس پیسہ ہے تو شام میں جو ہے وہ لوٹ کے گئے ڈاکہ مار کے. یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہاں پہ جتنا بھی اللہ آپ کو نواز رہا ہے بھائی, آپ کو کوئی لوٹ نہیں سکتا. یہ بات آپ بجا فرما رہے ہیں. تو اچھا یہ بتائیے کہ جتنے بھی ہمارے پاکستان میں بیٹھنے والے اور ٹک ٹاکر ہیں یا باقی پبلک جو اسٹرگل کر رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ 1 ملین کراس کرے, اور آپ لوگوں کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کا جو ہے وہ لیونگ اسٹائل جو ہے وہ دیکھنے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں جو ٹک ٹاکرز ہیں یا باقی لوگ ہیں کہ ہمیں بھی آنا چاہیے, اس میں بہت پیسہ ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا سوشل میڈیا کے اوپر پیسہ ہے؟ ہاں جی, آپ کو سوشل میڈیا جیسے ہمیں ٹک ٹاک نے اتنا فیم دیا ہے, ایکچولی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ کا فیم ہوتا ہے. ٹک ٹاک, انسٹا, جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں پاکستان میں, تو ان پلیٹ فارمز پہ ارننگ نہیں ہے. صحیح ہے. اور کنٹریز میں ہے, پاکستان میں نہیں ہے. تو پہلی تو یہ چیز کہ پاکستان میں بھی کریٹرز کو ارننگ دینی چاہیے, لیکن وہ نہیں ہوتی, اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ یہاں سے آپ کو فیم ملتا ہے, اس کے بعد لوگ ہی جو آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, آپ کو برانڈز وغیرہ اپروچ کرتے ہیں, وہی ارننگ ہوتی ہے. سر اوکے, اب تھوڑا سا آپ نے بات کلیئر کر دی ہے, اور جو دیکھنے والے ہیں وہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو ٹک ٹاک ہے یہ آپ کو پیسے نہیں دیتا, اور جتنے بھی سوشل میڈیا کے ٹولز آپ یوز کرتے ہیں جو آپ کو پاپولیرٹی دیتے ہیں وہ ڈائریکٹ آپ کو پیسے نہیں دیتے, بلکہ جب آپ کو فیم مل جاتا ہے تو پھر بہت سارے برانڈ جو ہے وہ آپ کے پیچھے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو پیسے دے, وہ اسپانسر کرتے ہیں. ہاں جی, یوٹیوب پہ آپ ارننگ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو پلیٹ فارمز ہیں پاکستان میں رہتے آپ کا نہیں ہو سکتا, مونیٹائز نہیں ہوتے. اوکے, اچھا آپ کا جو پلیٹ فارم تھا ٹک ٹاک کا, جو آپ نے نمبر یوز کیا تھا, یہ بھی میں عوام کا سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو پاکستانی نمبر تھا, اب آپ یہاں پہ آ گئے ہیں, تو کیا آپ نے نمبر چینج کر لیا ہے؟ تو اس کے اثرات کوئی فائدہ ہوا ہے آپ کو؟ نمبر چینج کرنے سے یہ ہے کہ دیکھیں میرا جو سارا فیم ہے وہ پاکستان کا ہے, ٹھیک ہے. صحیح ہے. میرا ویورشپ تو کم ہو گیا ہے پہلے سے, کیونکہ یہاں پر میں نے نمبر چینج کر لیا تھا یہاں پر آ کے, تو اب میری جتنے بھی ویڈیوز جاتی ہیں وہ یو ای کے ریجن میں جاتی ہیں, ریجن یہاں کا ہو گیا. صحیح ہے. تو اور یہاں پہ پاپولیشن بھی کم ہے, اور پاکستان کے ساتھ اگر کمپیئر کیا جائے تو اگر آپ پاکستان میں رہتے ہو, وہاں پہ ویڈیوز بناتے ہو, تو وہاں پہ آپ کو فیم بہت جلدی مل جاتا ہے, کیونکہ پاپولیشن ہے. یہاں پہ تو ہر بندہ بزی رہتا ہے, کوئی اتنا ویڈیوز نہیں دیکھتا, اور یہاں پہ ٹک ٹاک اتنا زیادہ نہیں چلتا. زیادہ لوگ یہاں پہ پروفیشنل انسٹاگرام یوز کرتے ہیں, اور یہ ہے کہ ہاں ویورشپ یہاں پر کم آپ کو ملے گا, لیکن آپ کو کام زیادہ ملے گا, آپ یہاں پہ اچھی ارننگ کر سکتے ہیں. یہ ڈفرینس ہے پاکستان اور دبئی کا اگر آپ کریں تو. بھائی جی بات یہ ہے کہ جو حالات پاکستان کے چل رہے ہیں اس میں فیم کم بھی ملے, مطلب ویورشپ کم بھی ہو, پیسہ آنا چاہیے. ایسے ہی ہے, اور ہر انسان جو ہے پیسے کے لیے بھاگ دوڑ میں لگا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اسی اچار پانا ہونا ویوز دا کہ جڑے بہت ویوز آ جان گے تو پیسے نہیں ملن گے. بس مقصد تو یہ ہے کہ پیسے آنے چاہیے نا. چاہیے, بالکل ایسا ہی ہے.
اچھا یہ بتائیے, یہ ٹک ٹاک کا تو ہو گیا, یہ بتائیے کہ ماڈلنگ شاڈلنگ کی کوئی آفر شافر ہوئیں؟ ظاہرہ ماڈلز بھی ہیں, ذرا تھوڑا لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ اتنی خوبصورت جو ہے وہ شخصیت, خوبصورت جو ہے وہ لڑکی, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ایشوریا رائے ہیں. یقین جانیے ماشاء اللہ نے آپ کو جو ہے وہ بہت خوبصورت بنایا ہے, فرصت میں ہی بنایا ہوگا. تو لیکن یہ ہے کہ خوبصورت چہرے کو دیکھنے کے بعد تو بہت ساری پروڈکٹ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ آپ ہمارے پروڈکٹ کو جو ہے وہ پبلسائز کریں, یعنی پبلسٹی کریں, تو اس کے لیے ماڈلنگ استعمال ہوتی ہے. تو پھر آپ کو ماڈلنگ شاڈلنگ کے حوالے سے بتائیے ہمیں. ماڈلنگ پاکستان میں تو ڈفرینٹ کلودنگ برانڈس کے ساتھ ویسے کام کرتی تھی. صحیح ہے. لیکن جو میں نے فرسٹ ٹائم پراپر ماڈلنگ کی ہے وہ سعودیہ ریاض میں کیا تھا, ماڈسٹ فیشن شو تھا, اور وہاں پہ میں نے کیا تھا. صحیح ہے. اور بس ابھی تک اس کے بعد ڈفرینٹ برانڈس کے ساتھ کام کرتی ہوں, ماڈلنگ کرتی ہوں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرتی. لیکن زیادہ میرا ابھی یہ ہے کہ ایکٹنگ میں میرا رجحان ہے. ایکٹنگ میں رجحان ہے. تو یہ بتائیے کہ چلو یہاں پہ آپ کو ایکٹنگ تو آپ دبئی کے اندر تو کر رہے ہیں, یو اے ای کے اندر تو کر رہے ہیں, آپ پاکستانی ہیں اور پاکستان کا آپ کے پر قرض بھی ہے کہ اس زمین کے اوپر جو ہے وہ آپ پلے بڑے ہیں, اس نے آپ کو عزت سے نوازا ہے اور یہاں تک پہنچانے میں پاکستان کا بہت بڑا نام ہے. اگر پاکستان کی فلم ڈائریکٹر کہیں کہ یار اتنی خوبصورت لڑکی پاکستان چھوڑ کے دبئی چلی گئی ہے اور ہم اس کو واپس بلانا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمایوں سعید صاحب ہی دیکھ لیتے ہیں, عبداللہ قادوانی صاحب دیکھ لیتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستانی فلم انڈسٹری میں تشریف لائیے اور یہاں پہ ہیروئن کا کردار ادا کیجیے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی آپ کی بات صحیح ہے. پاکستان کا قرض ہے میرے پہ کہ پاکستان نے مجھے اتنی عزت دی ہے. آج میں یہاں پر ہوں, یا جتنا بھی میں نے گرو کیا ہے یہ صرف پاکستان نے ہی مجھے عزت دی ہے. اور جہاں تک بات ہے ایکٹنگ کی, فلم کی, تو کافی ڈائریکٹرز نے کانٹیکٹ کیا ہے, لیکن ابھی یہاں پر بس ایسی مصروفیات ہیں کہ بس ابھی نہیں کر پا رہی میں. یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ کی یہاں پر مصروفیت ہے. اگر پاکستانی ڈرامے, جیسا کہ پاکستانی ڈرامے جو ہیں وہ سرحد پار بہت پاپولر ہے, اور ہمارے فلموں کا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ہماری اتنی پاپولر ہیں سرحد پار, لیکن ہمارے ڈرامے بہت پاپولر ہیں, تو وہ کاپی کرتے ہیں پاکستانی ڈراموں کے. اگر کوئی پاکستانی ڈرامے جو ہے وہ آپ کو آفر ہوں, تو کیا آپ یہ مصروفیات جو اپنی دبئی والی ہیں وہ ترک کر کے جائیں گے, یا ان کو جلد ختم کر کے پھر آپ جو ہے وہ جائیں گے؟ جی انشاءاللہ, بیزی لائف ہوتی ہے, بس اس کے بعد انشاءاللہ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاکستان میں ڈائریکٹر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, ماوش جی کا کہنا ہے, ماوش آوان کا کہنا ہے کہ میرے تو کچھ پروجیکٹ یہاں پہ چل رہے ہیں, تو جیسے یہ ختم ہوں گے تو یقینی طور پہ پاکستان جو ہے وہ میں واپس آؤں گی, اور پاکستانی ڈراموں میں بھی کام کروں گی اور پاکستانی فلم میں بھی کام کروں گی. اچھا ماوش جی یہ بتائیے کہ یہ تو چیپٹر ہو گیا پاکستان کا. انڈیا جو ہے, انڈیا میں جو ہے وہ اگر آپ کو آفر ہو, یا یہاں پہ آپ دبئی میں 1 سال سے ہو, تو کیا کوئی انڈین جو ہے وہ پروجیکٹ کے اوپر آپ نے کام کیا ہے, اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیجئے. اور اگر انڈین فلم جو ہے اگر آپ کو آفر ہو تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایکچولی میں نے آلریڈی بھی آپ کو پتہ ہے دبئی ایسا ہے کہ انڈیا پاکستان سب مل جل کے رہتے ہیں یہاں پہ, تو میں نے یہاں پہ کام کیا ہے, میوزک ویڈیوز کی ہیں انڈینس کے ساتھ, ابھی 3-4 کر چکی ہوں. اس کے علاوہ لاسٹ ٹائم مجھے آفر آئی تھی پر میں کر نہیں سکی کیونکہ مجھے تھوڑا ڈریسنگ پرابلم تھا, تو نیٹ فلکس کا آفر آیا تھا پر وہ میں نہیں کر سکی. لیکن میرا پلان ہے انشاءاللہ وہ بھی میں کر رہی ہوں آہستہ آہستہ. انڈیا کے ساتھ بھی کافی میرے پروجیکٹس آلریڈی بھی چل رہے ہیں, پاکستان کے ساتھ بھی چل رہے ہیں, اور انٹرنیشنل ہی یہاں پر کام کر رہی ہوں ڈفرینٹ برانڈس کے ساتھ. اچھا ماوش جی یہ بتائیے کہ اب تو ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ انڈین فلموں کی آفر بھی ہیں, اور آپ نے سانگ بھی کر لیے ہوئے ہیں, اور دبئی کے اندر جو ہے وہ اتنا بزی شیڈول ہے کہ 1 ہفتہ ہمیں انتظار کرنا پڑا انٹرویو کے لیے. اتنا آپ کا جو ہے وہ بزی شیڈول تھا, اتنا پیسہ آپ اکٹھا کر رہے ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ پیسہ اکٹھا کر کے کرنا کیا بینکوں میں جمع کروانا ہے, یا کوئی خود بھی اپنا بزنس شروع کرنا ہے؟ کرنا ہے انشاءاللہ. اپنا میں نے کلودنگ برانڈ انشاءاللہ لانچ کرنا ہے, کیونکہ ماما جو ہے میری وہ 30 ایئرس سے جو ہے وہ ٹیلر ہیں. ان نے جتنے بھی ہم نے ڈریسز پہنے, ابھی تو ہم لوگ ادھر ادھر سے آرڈر کر رہے ہوتے ہیں, ماما کو کام نہیں کرنے دیتی اب میں. لیکن پہلے یہ ہے کہ ماما نے بہت محنت کی ہے, بہت اسٹرگل کی ہے لائف میں, اور جو ہے ان کو ڈیزائننگ وغیرہ اور سب ڈریسز ہمارے وہی اسٹچ کرتی تھیں. تو انہی کی وجہ سے پھر ہمارا پلان ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ ایک کلودنگ برانڈ لانچ کریں گے, اور بس اسی پہ ہی کام کریں گے.
ماوش جی یہ بتائیے کہ پیسہ شیسہ تو آپ اچھا خاصا چھاپ رہے ہیں اور ماشاءاللہ اب جوان بھی ہو گئے ہیں، تو شادی وادی کا کیا ارادہ ہے؟ مطلب ایک جو ہے 1.7 ملین لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، تو ہر بندے کی خواہش تو ہوگی کہ یہ جو خوبصورت لڑکی ہے اس کو میں جو ہے وہ اپنے گھر بیاہ کے لے آؤں، کو خواہش رکھتا ہوگا؟ تو خواہش ابھی پوری نہیں ہو سکتی، ابھی تو میں نے کیریئر پہ فوکس کرنا ہے، اور ابھی میری فیملی ہے جن کو میں سپورٹ کرتی ہوں، اور ابھی تو اس سب کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ابھی میرے 2 بڑے بہن بھائی ہیں، پہلے ان کا ہوگا، پھر اس کے بعد میری کہیں باری آئے گی، پتہ نہیں کتنے سال بعد، کتنا ٹائم لگے گا، لیکن ابھی تو بس فیملی کو ہی سپورٹ کر رہی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ. اچھا نہیں، لیکن آپ نے کہا کہ آپ کے 2 بڑے بھائی ہیں. ایک بھائی ایک بہن ہے. اچھا ایک بھائی اور بہن، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی خواہش رکھتا ہے وہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ماوش کی بڑی بہن کی شادی پہلے ہونی ہے اور اس کی بعد میں ہونی ہے، لہٰذا ابھی انتظار کریں. جی. اچھا اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ انڈیا میں یا پاکستان میں آپ نے چونکہ بتایا تھا کہ آپ کو ایکٹنگ شیکٹنگ کا شوق بھی ہے اور آپ کر بھی رہے ہو، تو انسپریشن کس سے، کون سا ایکٹر، کون سی ایکٹریس آپ کو جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں انڈیا کے اندر جس کی پرفارمنس آپ کو بہت پسند ہے، اور کون سی ایسی اداکارہ جس کو دیکھ کے آپ کو ہوتا ہے کہ کاش اس کی جگہ پہ میں ہوتی، کون تھے؟ ایسا تو کوئی نہیں، ہر انسان کی ایک اپنی جگہ ہے، ہر انسان کا ایک اپنا نام ہے. صحیح ہے. لیکن مجھے پاکستانی ایکٹریسز میں سجل بہت اچھی لگتی ہے. اور اگر انڈیا کی بات کی جائے تو یامی گوتم کے ساتھ لوگ مجھے موسٹلی کمپیئر کرتے ہیں کہ آپ اس جیسے لگتے ہو. صحیح ہے. مجھے نہیں پتہ لگتی ہوں یا نہیں، لیکن ہاں مجھے اچھی بھی لگتی ہے. یامی گوتم ہوگی، عالیہ بھٹ وغیرہ مجھے اچھی لگتی ہیں، ان کی ایکٹنگ اور موویز ان کی میں بہت دیکھتی ہوں. صحیح ہے. تو پاکستانی ایکٹریسز بھی بہت اچھی ہیں، اور مجھے تو سبھی بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ ہر انسان اپنے لیول پہ ایک بہت اچھا کام کر رہا ہے. ہمارے آخری سوال یہ ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، جو آپ کے فالوورز ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو نئے اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، چاہے وہ ایکٹر بننا چاہتا ہے، ماڈل بننا چاہتا ہے، ٹک ٹاکر بننا چاہتا ہے، تو کیا پیغام آپ ان کو دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ کیمرہ آپ کا ہے اور وہ آڈینس آپ کی ہے. جی جی. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کچھ بھی گول اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے، تو آپ اس کے لیے صرف محنت کریں. راستے بنانے والا اللہ کی ذات ہے، وہ راستے بنائیں گے. بس آپ کو سوچنا ہے کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے تو کرنا ہے. اگر جہاں تک اگر آپ ٹک ٹاک پہ اگر آپ ویوز چاہتے ہیں، اگر آپ فیمس ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کو محنت لگتی ہے، آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہے نا سم ٹائمز 2-3 ویڈیوز ڈال کے کہتے ہیں یار ہمارا ویو نہیں آ رہا، ہمارا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو آپ لوگ ٹرینڈنگ ویڈیوز ہیں اور ٹرینڈنگ ساؤنڈز ہیں، ان پہ آپ ویڈیوز بنائیں، محنت کریں، اچھا کانٹینٹ لوگوں کو دکھائیں جس سے لوگ خوش ہوں. پھر آپ کی آٹومیٹیکلی ٹائم ٹو ٹائم جو ہے آپ کی فالوئنگ، آپ کا انشاءاللہ جو ہے ایک سرکل کریٹ ہو جائے گا. تو بس بات صرف یہی کہ صبر رکھیں اور محنت کریں اور انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے آپ. ناظرین کرام، آپ نے ماوش اوان کی گفتگو سن لی ہے جو انہوں نے آپ سے کی ہے. کنسسٹنسی جو میں سمجھ پایا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ تسلسل برقرار رہنا چاہیے. چاہے آپ ایکٹر بننا چاہتے ہیں تو کوشش جاری رکھیے، اگر آپ ماڈل بننا چاہتے ہیں، دکھنے میں آپ خوبصورت ہیں تو کوشش کیجیے، انشاءاللہ آپ ماڈل بنیں گے. اگر آپ ٹک ٹاکر ہیں تو روز کی ویڈیو آپ ڈالیے، ٹرینڈنگ جو ساؤنڈ ہے اور جو بھی ویڈیو ٹرینڈ کر رہی ہے اس طرح کی ویڈیو بنائیے، تو آپ بھی ان کی طرح اچھے اور پاپولر جو ہے وہ بن سکتے ہیں. لیکن آج کا ایک آخری پیغام آپ یہ دیکھیے، جو پورے پروگرام کے اندر انالیسس جو ہے کہ ماوش نے بتایا کہ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق تھا اس کا. والدہ 30 سال ہو گئے ہیں ان کو اسٹیچنگ کرتے ہوئے. بچپن سے انہوں نے بہت محنت کی، پرورش ان کی. مڈل کلاس فیملی سے آج اگر اللہ نے ان کو عزت دی ہے، آج اگر پیسوں کی رہل پیل ہے تو شارٹ کٹ استعمال نہیں کیا. یہ انسپریشن ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ بھی شارٹ کٹ استعمال نہ کیجیے. غریب ہونا عیب نہیں ہے، غریب مر جانا عیب ہے. اس لیے زندگی میں محنت کیجیے، کامیابی آپ کا مقدر ہوگی. اسد جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.